فتح ہو چکا ہے. قرآن کی وہ آیت جو میں نے بتایا تھا, صحابہ جب تلاوت کرتے تھے تو مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے کہ یہ روم فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بادیہ نشین پیروں میں چپل نہیں پیبند لگے کپڑے پہنتے ہیں اور روم فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. جس دن روم فتح ہو گیا صحابہ نے کہا اللہ نے سچ فرمایا, الف لام میم غلبت الروم. اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم, روم مغلوب ہو جائے گے, رومی مغلوب ہو جائیں گے, ان کو شکست ہو جائے گی. اور ہوئی شکست, مسلمانوں نے شکست دی. عزیزان گرامی, دو بڑی سلطنتیں قیصر و کسریٰ, قیصر و کسریٰ دنیا میں سنتے رہے ہوں گے. قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کو, دونوں کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد سے آج تک نہ قیصر آیا نہ کسریٰ آیا, کبھی آیا ہی نہیں. اب کوئی نہ قیصر آیا نہ کوئی کسریٰ آیا. ہو سکتا ہے کسی محلے میں کسی بچے کا نام آیا ہوگا قیصر نام, لیکن جو بادشاہ قیصر تھا وہ نہیں آیا, بادشاہ تھا وہ نہیں آیا. اور ایران کی سلطنت کے ختم ہونے کے جو معاملات تھے, اس میں جو خسرو پرویز جس نے رسول اللہ کا خط پھاڑا تھا, اس کو اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا. اس کا بیٹا شیروے تھا اور بیٹا بیٹا سلطنت پر, بیٹے کو باقی دوسرے جو بھائی تھے انہوں نے قتل کر دیا. دوسرے بھائی تھے تقریباً 8, یعنی خسرو پرویز کے 8 بیٹے تھے, انہوں نے سب شیروے کو مار ڈالا. اور مارنے کے بعد 8 میں سے 7 نے مارا ہوگا, 7 میں سے کوئی تو بنتا بادشاہ, اور جو بادشاہ بنا باقی میں اختلاف. رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا, جس نے میرا خط پھاڑا ہے اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. بھائیوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, سب الگ الگ لے کر کے ٹکڑیاں چلے گئے. پھر اس کے بعد جو وہاں بادشاہ بنا اس کا بیٹا پیدا ہوا, اور اس کے بعد وہ سلطنت ایران جو کسریٰ بادشاہ کی تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. آج تک ایران میں دوبارہ کسریٰ نہیں آیا, پرچم اسلام لہرا رہا ہے. اب وہ تاریخ کی بات میں آپ کو بتا دوں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رقبہ جو پھیلا, 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک اسلام کی سرحدیں پھیلی تھی. 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک. یہ عمر ابن خطاب کا دور ہے. اور دور فاروقی کب تک چلا, تقریباً 10 سال یہ عرصہ گزرا. حضرت ابو بکر صدیق کی وفات سے لے کر جس دن سے آپ خلیفہ بنے 10 سال مکمل ہوئے حضرت عمر فاروق کے, فتوحات بے شمار ہوئی. اور یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوگی. دور فاروقی میں ایران بھی فتح ہوا, عراق بھی فتح ہوا, شام بھی فتح ہوا, موصل بھی, مصر بھی فتح ہوا, لیکن یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں انکمپلیٹ ہوگا اگر نہ بیان کروں کہ سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں ایک بڑی فتح ہوئی تھی, وہ فتح بیت المقدس تھی. مسلمانوں کا قبلہ اول جو فلسطین میں عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ہی بھیجا گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح عمرو بن عاص جو مصر گئے تھے, عمرو بن عاص نے مصر فتح کر لیا تھا, آج ان کی قبر مصر میں ہی موجود ہے. اور ایک گورنر تھے عقبہ بن نافع, کیسے جوشیلے تھے حضرت عمر فاروق کے ایک سپاہی ایسے تھے عقبہ بن نافع. مصر پورا فتح ہو گیا. پڑوس میں کیا تھا, سب علاقے فتح کرتے گئے, اپنا گھوڑا رات کے وقت دوڑاتے تھے. کیا جوش تھا مسلمانوں کا, ان کی کوئی سرحد نہیں تھی. وہ کہیں جس کو کہتے ہیں نا ڈیڈ اینڈ آ گیا, ختم یہاں پر. اب اس کے بعد ہمارا ڈیڈ اینڈ تو ہمارے گھر کی چوکٹ ہی ہے, اس کے بعد تو جانا ہی نہیں چاہتے. زیادہ بڑھ گئے تو محلہ ہے. وہ صحابہ تھے, ان کا ڈیڈ اینڈ کہیں آتا ہی نہیں تھا, سرحد ہی نہیں تھی. عقبہ بن نافع رات کے وقت مصر فتح ہونے کے بعد چند ساتھیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے. ان کے ساتھی کہتے ہیں پیچھے پیچھے ہم جاتے, کھلے میدان میں آتے, اور 14ویں کا چاند طلوع گھوڑے پر بیٹھ کر کے اچھلتے تھے اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے, چھلانگ لگاتے. اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو. عقبہ بن نافع کہتے ہیں کاش میرا گھوڑا چھلانگ لگا کر چاند میں جاتا تو میں پرچم اسلام لہرا کر آتا, میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو وہاں تک لے جاتا. یہ ان کا جذبہ تھا, ان کی سرحدیں نہیں تھیں. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایسے سپاہی تھے کہ پورے اسلام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے. آذربائیجان کہاں کا علاقہ ہے, کہاں چلے گئے, مصر چلے گئے,
اور عراق پورا فتح، ایران فتح، یمن فتح، حجاز کا پورا علاقہ، یہ تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر آج کے دور میں، جس میں کئی کنٹریز آتی ہیں، آج کئی کنٹریاں ہیں۔ اس وقت تنہا ایک علاقے کا ایک ہی خلیفہ ہے، وہ مدینے سے حکومت کر رہا ہے، عمر بن خطاب۔ اور رومیوں کی فوج جب مغلوب ہو رہی تھی، رومیوں کے بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا تھا، عمر بن خطاب کے حالات دیکھ کر کے آؤ۔ وہ مدینے میں آ کر کے لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو لوگ ہنسنے لگے۔ بادشاہ؟ کہا کہ ہاں مسلمانوں کا بادشاہ۔ کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے۔ کہا اچھا وہ کہاں ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ جو مدینے میں موجود مسلمان تھے وہ پھر ہنس پڑے، محل؟ امیر المومنین کا محل نہیں ہے، دیکھو مسجد نبوی کے قریب میں پیپل کا ایک درخت ہوگا، اس کے سائے میں سو رہا ہوگا۔ وہ روم سے آیا ہوا ایلچی قاصد کہتا ہے جس کے خوف سے ہمارے بادشاہوں کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں، ہاں ہارٹ اٹیک آ کر موت آ رہی ہے، اور یہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے بے خوف سویا ہوا ہے۔ حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آیا تو یقیناً وہ درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سوئے ہوئے تھے۔ اس قاصد نے یہ سوچ کر کے کہ یہاں اگر قصہ ختم کر دوں تو روم بھی سکون کی سانس لے گا، ایران بھی سکون کی سانس لے گا، سوچ رہا تھا۔ حضرت عمر کی آنکھیں کھل گئی اور کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہوگا نہیں۔ حضرت عمر بیدار ہوئے، کہا ہم نے اپنی کرسی غریبوں کا خون چوس کر کے نہیں بچھائی ہے جیسے تمہارے بادشاہوں نے رکھی ہے، ہماری کرسی اللہ کی مرضی سے رسول اللہ کی شریعت پر قائم ہے۔ جب تک میرا مولا چاہے گا کوئی بڑی مصیبت آئے، عمر کو اس کے قدموں سے ہلا نہیں سکے گی۔ بتاؤ کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ جو پیغام تھا جلدی جلدی بتایا اور بھاگ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ کوئی اتنے باڈی گارڈ تھے، نہ سیکورٹی تھی، کچھ نہیں، بے خوف و خطر جیتے تھے اور سرحدوں کو وہاں تک پھیلایا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا بیت المقدس کی فتح ابو عبیدہ بن جراح گئے تھے، لڑائی نہیں ہوئی۔ آپ کو میں بتاؤں، اگر تاریخ میں نے شاید رمضان المبارکہ کے آخری جمعہ میں جو یوم القدس منایا جاتا ہے بیت المقدس کی تاریخ میں بتایا ہے، ہمیشہ وہ لڑائیوں کی جگہ رہی ہے فلسطین۔ کبھی یہودیوں نے عیسائیوں کو مارا ہے، کبھی عیسائیوں نے یہودیوں کو مارا ہے، سب نے مار مار کے وہاں کی زمین کو لال کر دیا ہے۔ ایک بار تو بابل کی طرف سے آیا ہوا عراق کا ایک بادشاہ تھا، وہ یہودیوں کو اتنا مارا تھا کہ پورا فلسطین رنگین ہو گیا تھا یہودیوں کے خون سے۔ پھر ٹائٹس نام کا بادشاہ آیا تھا عیسائیوں کا، اس نے یہودیوں کو بہت مارا تھا۔ پھر یہودیوں کے حمایت میں ایک بادشاہ آیا تھا، اس نے عیسائیوں کو بہت مارا تھا۔ یہ تو چل ہی رہا تھا، وہ زمین ہمیشہ خون سے رنگین تھی۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں داخل ہوئے تو عیسائیوں کو لڑنا چاہیے تھا جیسے یہودیوں سے لڑتے تھے۔ دیکھا انہوں نے، خبریں سب سنی تھی، بھائی روم بھی گیا، ایران بھی گیا، بیت المقدس میں آ گئے، بھلائی اسی میں ہے کہ صلح کر لو۔ ابو عبیدہ بن جراح سے کہا ہم لڑیں گے نہیں، صلح کر لیں گے بیت المقدس میں، لیکن ہماری صرف ایک شرط ہے کہ صلح نامہ جو لکھا جائے گا وہ تمہارے امیر المومنین ہی لکھیں گے۔ وہ مدینے میں ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ کر بھیجا کہ بیت المقدس فتح ہو گیا ہے، الحمدللہ فلسطین میں مسلمان آ گئے، لیکن یہاں کے جو عیسائی پادری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صلح نامہ جو لکھا جائے گا ایگریمنٹ، اس پر دستخط براہ راست آپ کی ہوگی، آپ کی تحریر ہوگی۔ حضرت عمر نے یہ خط پا کر کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، اپنا ایک غلام لیا، ایک گھوڑا لیا اور چل پڑے۔ کہاں مدینے سے بیت المقدس کے لیے، لیکن عدالت فاروقی بھی دیکھو، غلام سے کہا دیکھو ایک ہی گھوڑا ہے میرے پاس اور چلنے والے دو ہیں، ہم دو بیٹھیں گے تو گھوڑے کے اوپر زیادتی ہوگی، ایسا ہے 1 میل میں بیٹھوں گا تم چلو گے، 1 میل تم بیٹھو گے میں چلوں گا۔ یہ امیر المومنین کا عدل۔ اور اس کے بعد ایسی ہی پورا راستہ طے کیا، 1 میل خود بیٹھتے تھے، غلام نکیل پکڑ کر رسی پکڑ کر چلتا، پھر 1 میل کے بعد غلام کو بٹھاتے، خود رسی پکڑ کے چلتے تھے، اور یہ راستہ طے ہوا بیت المقدس جانا ہے۔ فلسطین کے جتنے عیسائی تھے سب میں یہ بات مشہور تھی، امیر المومنین عمر ابن خطاب۔ بات تو یہ ہے میرے عزیزو
یہودی اور عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی، سو جا عمر آ جائے گا. ہاں خوف بھی ایسا بسا ہوا تھا اور تذکرہ بہت تھا حضرت عمر. اور جب حضرت عمر کے آنے کی خبر مل گئی کہ آ رہے ہیں، پورا علاقہ ٹوٹ پڑا تھا. دیکھنا ہے عمر ابن خطاب کو، دیکھنا ہے امیر المومنین کو، دیکھنا ہے. عیسائی بھی مسلمان بھی جو موجود تھے وہاں پر سب نکل پڑے. اور عجیب اتفاق ہے کہ بیت المقدس کے قریب آنے کے وقت باری غلام کے بیٹھنے کی تھی اور رسی پکڑنے کی باری عمر ابن خطاب کی. اللہ اکبر. وقت کا خلیفہ امیر المومنین عدل سے نہیں ہٹتا. غلام نے کہا حضور جگہ قریب آ گئی، آپ بیٹھیے. کہا نہیں، باری تو تیری ہے، میں اس میں نا انصافی نہیں کروں گا. غلام بیٹھا ہوا ہے، رسی پکڑ کر چل رہے ہیں. اور جو عیسائی دیکھے نہیں تھے صاحب آئے، ٹوٹ پڑے اور غلام کو نعرہ لگانے لگے، امیر المومنین امیر المومنین. ابو عبیدہ بن جراح نے چیخ کر کہا گھوڑے پر بیٹھا ہوا نہیں، رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے، رسی پکڑا ہوا ہے. عیسائیوں نے پہلی مرتبہ ایسا خلیفہ دیکھا تھا. رسی پکڑ کر کے آ رہے تھے. آپ سے پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے بتایا مدینے سے چلتے ہی ہمارا دونوں کا یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، 1 میل تم بیٹھو گے، 1 میل میں بیٹھوں گا. اتفاق ہے کہ آخری میل بیٹھنے کا اس کا آیا اور میرا چلنے کا آیا، اور میں انصاف کے خلاف نہیں جاتا. عیسائی بس اتنے اخلاق پر متاثر تھے کہ بیت المقدس میں لے گئے. بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا برسوں سے رہا ہے، وہ مرکز نبیوں کا بھی. 30,000 کے قریب نبی وہاں پر دفن ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امامت فرمائی، اور یہی وہ مسجد اقصی بیت المقدس ہے جہاں سے رسول اللہ نے آسمانوں کا معراج کے وقت سفر فرمایا. اور اس وقت تک مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کے پاس نہیں تھی. مسجد اقصی بیت المقدس کا پھاٹک سب سے پہلے کسی نے کھولا ہے، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی. شجاعت فاروقی اور بہادری پر لاکھوں سلام ہو عمر فاروق پر. بیت المقدس آج بھی چیخ کر پکارتا ہوگا عمر کہاں ہے، عمر کہاں ہے. سیدنا عمر ابن خطاب گئے، پہلا خطبہ دیا تھا بیت المقدس میں، اور اس کے بعد ظہر کی اذان دی گئی تھی اور جماعت سے حضرت عمر فاروق نے پہلی نماز پڑھائی. اس کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا. بیچ میں کچھ سال ایسے آئے تھے جب عیسائیوں نے دوبارہ اس کو قبضہ کر لیا تھا، پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اس کو حاصل کیا. اس وقت سے لے کر آج تک ہے. لیکن اب نمازیں تو ہماری ہوتی ہیں، خطبے بھی ہمارے ہوتے ہیں، لیکن اسرائیلی یہودیوں کا پورا قبضہ اس پر ہے. سیکورٹی ان کی ہے، ویزا ان کا ہے، انتظامات ان کے ہیں. اللہ کریم پھر سے ہمیں عمر اور صلاح الدین کا جانشین عطا فرمائے جو بیت المقدس کے دروازے تمام مومنین کے لیے آزاد ہو جائے. اتنی بات نہیں، ختم نہیں. عیسائی اس قدر گرویدہ ہو گئے حضرت عمر کے. آپ نے اعلان کیا کہ اب تک جو شخص یہاں آتا رہا ہے، یہودی آتا تو جتنے عیسائی ہوتے قتل کر دیتا، عیسائی بادشاہ کوئی فتح کر لیتا تو جتنے یہودی آباد ہوتے سب کو قتل کرتا. لیکن محمد عربی کا غلام آیا ہے، محمد عربی کا غلام آیا ہے. آج حضرت عمر فاروق نے یہ بھی کہا، لوگ آج مجھ کو امیر المومنین کہتے ہیں، میری حیثیت صرف اتنی ہے میں خطاب کا بیٹا ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، میرے باپ مجھے مارتے تھے. عمر تجھے بکریاں نہیں سنبھالنی آتی، لائن میں نہیں لگا پاتا. لیکن اے لوگوں، آج وہی عمر مدینے میں بیٹھ کر مصر، عراق، ایران، شام، یمن اور حجاز کے پورے خطے آذربائیجان تک اپنی حکومت چلا رہا ہے. اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا غلام عمر ہے. یہی صحابہ کا نعرہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. سیدنا عمر فاروق کا خطبہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے اعلان یہ کیا، جتنے عیسائی جتنے یہودی رہنا چاہیں امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں فلسطین میں، کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں. جو اسلام میں آنا چاہے خوش آمدید، استقبال ہے، سب کا استقبال ہوا. اس کے بعد عیسائیوں نے، آج بھی وہ چرچ موجود ہے بیت المقدس کے قریب جو ان کی سب سے پرانی چرچ،
امیر المومنین کو بلایا, کہا آپ آئیے ہماری چرچ میں بھی. چرچ میں آئے, اندر جانے کے بعد دروازہ کھول کر کہا آپ اپنا مصلی بچھائیں اور اپنی نماز ہماری گرجا گھر میں ادا کریں. حضرت عمر نے مصلی اٹھا لیا اور کہا یہاں اندر نہیں, باہر دروازے پر جا کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. عیسائیوں کے دلوں میں یہ بات لگنے لگی, کیا ہماری عبادت گاہ میں آپ کی عبادت نہیں ہوتی؟ حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے پرٹیکولر ایک ہی جگہ نماز پڑھنا, پوری روئے زمین اللہ نے ہمارے لیے مسجد بنائی ہے, جہاں زمین پاک ہوگی ہم نماز پڑھیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے اگر میں ابھی نماز پڑھ لیتا تو کل کو آنے والی بعد میں قومیں عمر ابن خطاب کا مصلی کہہ کر تمہاری گرجا گھر کو ہی توڑ دیتے ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے, عمر فاروق کا مصلی ہے, یہاں پر نماز ادا ہوئی ہے, تمہاری کنیسہ محفوظ نہیں رہ جاتی. یہ عدل فاروقی تھا, ہر ایک کا خیال آپ کی خلافت کے دور میں تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیت المقدس کی فتح کے بعد مدینہ دوبارہ واپس لوٹے.